کہ اس تفصیلی جائزے میں ہم بات کرنے والے ہیں تاریخ کی ایک انتہائی شاندار اور سنسنی خیز داستان پر۔ جی ہاں، ایک ایسی کہانی جس میں سلطنت سازی ہے، تخت کے حصول کی خونی جنگیں ہیں اور ایسا فن تعمیر ہے جو آج بھی انسان کو دنگ کر دے۔ ہم بات کر رہے ہیں مغلیہ سلطنت کی عظیم داستان کی۔ تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے سیدھا اس تاریخی سفر میں غوطہ لگاتے ہیں۔ سب سے پہلے ذرا اس معیشت کے حیرت انگیز ہجوم کا تصور کریں۔ 17ویں صدی کی دنیا، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کی کل دولت کا 24% یعنی لگ بھگ 1/4 حصہ صرف اور صرف مغلیہ سلطنت کے پاس تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ اسے آج کے دور کی کسی بھی بڑی عالمی سپر پاور کے معاشی غلبے کے برابر یا شاید اس سے بھی زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ طاقت صرف زمین یا خزانوں تک محدود نہیں تھی۔ ذرا اس ہندسے پر غور کریں، 15 کروڑ۔ یہ 17ویں صدی کے اواخر میں مغلیہ سلطنت کی متوقع آبادی تھی۔ آج کے حساب سے بھی یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ تو سوچیں اس وقت اتنی بڑی آبادی نے اس خطے کو کیسا زبردست عالمی پاور ہاؤس بنا دیا ہوگا۔ یہ بس ایک حکومت نہیں بلکہ اپنے آپ میں ایک پوری جیتی جاگتی دنیا تھی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب ممکن کیسے ہوا؟ اس کے پیچھے تھی ایک انتہائی زبردست عسکری حکمت عملی۔ تاریخ دان اسے بارودی سلطنتوں یا گن پاؤڈر ایمپائرز کا نام دیتے ہیں، کیونکہ جدید توپوں اور بارود کے زبردست استعمال نے اس دور میں جنگوں کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا، اور اسی طاقت کے زور پر اتنے بڑے اور مختلف علاقوں کو کامیابی سے ایک نظام کے تحت لایا گیا۔ یہاں ایک انتہائی دلچسپ چیز بانی سلطنت بابر کا خاندانی پس منظر ہے۔ بابر کی رگوں میں 2 انتہائی طاقتور اور سچ پوچھیں تو خوفناک فاتحین کا خون دوڑ رہا تھا۔ باپ کی طرف سے وہ تیمور کی نسل سے تھا اور ماں کی طرف سے اس کا تعلق چنگیز خان سے تھا۔ یعنی ایک ایسی جینیاتی وراثت جس نے شاید اس کے اندر اتنی بڑی سلطنت کھڑی کرنے کا بیج بویا۔ لیکن خیر، یہ سارا سفر راتوں رات تو طے نہیں ہوا۔ 1494 میں فرغانہ کی ایک چھوٹی سی ریاست وراثت میں ملنے سے اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر 1504 میں کابل پر قبضہ، اور آخر کار دہائیوں کی سوچی سمجھی جدوجہد کے بعد 1526 کی مشہور پانی پت کی پہلی جنگ۔ یہی وہ فیصلہ کن موڑ تھا جس نے بابر کے ہاتھ میں ہندوستان کی چابیاں تھما دیں۔ تاہم یہ ابتدائی گرفت اتنی مضبوط نہیں تھی جتنا ہمیں لگتا ہے۔ بابر کے بیٹے ہمایوں کے دور میں تو سلطنت لگ بھگ ہاتھ سے نکل ہی چکی تھی۔ شیر شاہ سوری نامی ایک افغان جو محض ایک عام سپاہی سے اٹھ کر حکمران بنا تھا، اس نے ہمایوں کو ہندوستان سے بالکل بے دخل کر دیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ شیر شاہ نے اپنے مختصر دور میں جو زبردست انتظامی ڈھانچہ اور سڑکوں کا جال بچھایا، وہ بعد میں خود مغلوں کے ہی بہت کام آیا۔ 15 سال کی جلاوطنی اور دربدر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد ہمایوں نے 1555 میں بالآخر دہلی کا تخت واپس لے ہی لیا۔ لیکن تقدیر کا کھیل بھی عجیب ہوتا ہے۔ تخت واپس لینے کے صرف چند ماہ بعد ہی وہ اپنی ذاتی لائبریری کی سیڑھیوں سے گرا اور چل بسا۔ مطلب جس سلطنت کو اتنی مشکل سے دوبارہ پایا، اس پر سکون سے حکمرانی کا وقت اسے نصیب ہی نہیں ہوا۔ ہمایوں کی اچانک موت کے بعد سلطنت ایک بار پھر بکھرنے کے دہانے پر تھی، لیکن پھر انٹری ہوتی ہے اکبر کی۔ اکبر نے اس ڈگمگاتی ہوئی ریاست کو ایک حقیقی سپر پاور میں بدل دیا۔ 1556 میں پانی پت کی دوسری جنگ سے لے کر چتوڑ کے قلعے کی تسخیر تک اکبر نے واقعی ایک ناقابل تسخیر فوجی اور انتظامی نظام کھڑا کر دیا تھا۔ ویسے اکبر کی اصل کامیابی صرف جنگیں جیتنا نہیں تھی، بلکہ اس کی رواداری کی پالیسی تھی۔ اس نے جزیہ ٹیکس ختم کیا اور ہندوؤں کو اعلیٰ عہدے دیے۔ اس نے دین الہی کا تصور متعارف کروایا، جو کہ صوفی سلسلوں کی طرز پر مختلف گروہوں کو ریاست کے ساتھ جوڑے رکھنے کا ایک بہت ہی شاندار سیاسی ماسٹر سٹروک تھا۔ یہ ایک ایسا نظریہ تھا جس نے سلطنت کو اندر سے مضبوط کیا۔ مغل دربار کی کہانی میں طاقت کا توازن بڑی دلچسپی سے بدلتا رہتا ہے۔ جب جہانگیر کا دور آیا اور وقت کے ساتھ اس کی صحت گرنے لگی تو عملی طور پر سارا کنٹرول اس کی اہلیہ ملکہ نور جہاں کے پاس آ گیا۔ ذرا تصور کریں، وہ باقاعدہ اپنے نام سے شاہی فرمان جاری کرتی تھیں اور دربار کے معاملات چلاتی تھیں۔ اقتدار کی یہ منتقلی اس دور کے لحاظ سے واقعی غیر معمولی بات تھی۔ جہانگیر کے بعد شاہ جہاں تخت نشین ہوا۔ اس دور کو اگر ہم تعمیرات کے ایک نہ ختم ہونے والے جنون کا نام دیں تو بالکل غلط نہیں ہوگا۔ اب سلطنت کی زیادہ تر توجہ میدان جنگ کے بجائے شاندار محلات، چمکتے جواہرات اور فن تعمیر کی طرف مڑ چکی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب مغلوں کی شان و شوکت اور ان کا جاہ و جلال اپنے عروج پر تھا۔ اور اس تعمیراتی جنون کے نتیجے میں وجود میں آئے یہ شاندار شاہکار، آگرہ کی چمکتی ہوئی موتی مسجد، محبت کی لازوال علامت تاج محل اور دہلی کا وہ عظیم لال قلعہ۔ ان میں سے ہر ایک عمارت مغل فن تعمیر اور انجینئرنگ کا وہ کمال ہے جو آج صدیوں بعد بھی
پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ یہ واقعی ایک سنہرا دور تھا۔ لیکن ایک منٹ رکیے، اس ساری چمک دھمک اور عظمت کی ایک بہت بھاری قیمت بھی چکانی پڑی۔ ایک طرف یہ شاہی طرز زندگی تھا اور دوسری طرف بلک کی جانب ہونے والی انتہائی مہنگی اور ناکام فوجی مہمات۔ نتیجہ کیا نکلا؟ شاہی خزانہ لگ بھگ خالی ہو گیا۔ سلطنت کی ظاہری شان اور اس کے مالی حالات کے درمیان توازن بالکل بگڑ چکا تھا اور دیوالیاپن بس سر پر ہی کھڑا تھا۔ اور پھر یہاں سے مغل تاریخ ایک بہت ہی خطرناک نظریاتی موڑ لیتی ہے۔ شاہجہاں کے بعد جب اورنگزیب نے تخت سنبھالا تو ریاستی پالیسیاں یکسر بدل گئیں۔ جہاں اکبر نے رواداری اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی حکمت عملی اپنائی تھیں، وہیں اورنگزیب کی سخت گیر پالیسیوں اور سیاسی عدم برداشت نے اس ہم آہنگی کی بنیادوں کو بری طرح ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن یہاں تاریخ کا ایک بڑا دلچسپ تضاد دیکھیں۔ حیرت انگیز طور پر جغرافیائی لحاظ سے سلطنت اپنی سب سے بڑی حد تک اسی دور میں پھیلی تھی۔ 1680 کی دہائی میں بیجاپور اور کولکنڈا کے الحاق کے بعد مغل سرحدیں اپنے آخری سرے تک پہنچ چکی تھیں۔ بظاہر سلطنت کا ہجوم سب سے بڑا ہو گیا تھا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہی پھیلاؤ اسے اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ اور اس بے پناہ پھیلاؤ کا سب سے بڑا نقصان مراٹھا طاقت کے ابھرنے کی صورت میں نکلا۔ شیواجی، جو مغلوں کی قید سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے، انہوں نے اپنا ایک الگ اور باقاعدہ آزاد نظام حکومت قائم کر لیا۔ دراصل سلطنت کا ڈھانچہ اتنا زیادہ پھیل چکا تھا کہ اب اسے ایک مرکز سے سنبھالنا عملی طور پر ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ تو یہ سارا تاریخی سفر ہمیں آخر میں ایک انتہائی گہرے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی سلطنت کا سب سے بڑا علاقائی پھیلاؤ ہی دراصل اس کے حتمی زوال کی بنیاد بن جائے؟ یہ داستان ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے صرف سرحدیں بڑھانا کافی نہیں، بلکہ رواداری، معیشت اور طاقت کا توازن بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ آج کے اس جائزے میں ہمارے ساتھ یہ تاریخ کھوجنے کا بہت شکریہ۔ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔